امریکہ اور اسرائیل کے ایرانی قیادت اور فوجی تنصیبات کے بعد تیل کے ذخائر اور پانی کے مراکز پر حملے، آئل ڈیپوز کی تباہی کے بعد تہران میں زہریلے مادوں پر مشتمل تیزابی بارش ہوئی۔ CNN پاسداران انقلاب کا 220 امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ، لاریجانی کا کئی فوجیوں کو قیدی بنانے کا دعویٰ، دشمن ایران کو مسلم پڑوسی ممالک سے جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے صدر مسعود پزشکیان۔ امریکی صدر اپنے اتحادی برطانوی وزیراعظم پر برہم، ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو جنگ جیتنے کے بعد شامل ہوں۔ ٹرمپ کا جنگ کے بعد ایران کا نقشہ پہلے جیسا نہ رہنے کا دعویٰ، ایران پر بڑے پیمانے پر حملوں سے بھی رجیم چینج ممکن نہیں۔ امریکہ کی 18 انٹیلیجنس اداروں کی مشترکہ رپورٹ، امریکہ اسرائیل کو $151 ملین کے بم فوری طور پر فروخت کرنے کو تیار۔ امریکہ اور اسرائیل افزودہ یورینیم کے ذخیرے پر قبضہ کرنے کے لیے خصوصی فوجی دستہ ایران بھیجنے پر غور کر رہے ہیں۔ آپریشن ایرانی فوجی صلاحیت کو مزید کمزور کرنے کے بعد کیا جائے گا، امریکی نیوز ویب سائٹ کا دعویٰ۔ اور روس کے بعد چین کا بھی ایران کے خلاف حملے بند کرنے کا مطالبہ، امریکہ توانائی کے نظام کو اپنی ضرورت کے مطابق تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ روس امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایران بھی تل ابیب اور خطے میں موجود امریکی ملٹری بیسز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ عراق میں امریکی آئل کمپنی اور بحرین میں امریکی فوجی اڈے پر گائیڈڈ میزائل سے حملہ کیا گیا، جس میں 21 فوجی مارے گئے، جبکہ بحرین نے بھی کہا ہے کہ اس حملے میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے ریاض کے مشرقی علاقے میں ایک ڈرون کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے کویت میں امریکی فوجیوں کے ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا، جس میں 220 امریکی فوجیوں کو ہلاک کر دیا گیا اور زخمی ہونے کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آئندہ 6 ماہ تک بھرپور جنگ لڑنے کا عزم بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جنگی جنون میں مبتلا امریکہ اور اسرائیل نے آج 9ویں روز بھی ایران کے خلاف طاقت کا بھرپور استعمال کیا اور مختلف شہروں میں حملوں میں تیل اور پانی کے مراکز کو بھی نشانہ بنایا۔ خبررساں ادارے تسنیم کے مطابق امریکی اور اسرائیلی جیٹ طیاروں نے اصفہان میں مینوفیکچرنگ ورکشاپ اور گھڑ سواری کے کلب پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 11 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اس کے علاوہ تہران ریفائنری پر حملے کے بعد حیفا ریفائنری کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے تہران، کوہاک اور شاہران میں بھی 4 آئل ڈیپوز کو تباہ کیا۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق توانائی کے مراکز پر حملوں میں 4 ایرانی ڈرائیور ہلاک ہوئے، جبکہ تیل ڈیپو کے پھٹنے سے ہائیڈرو کاربن کے زہریلے مرکبات، سلفر اور نائٹروجن آکسائڈ کی بڑی مقدار فضا اور بادلوں میں داخل ہوئی، جو انسانی جلد اور پھیپھڑوں کے لیے انتہائی خطرناک بھی ہے۔ جبکہ CNN کے مطابق آج تہران میں تیزابی بارش ہوئی جو زہریلے مادوں پر مشتمل تھی۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے تہران ایئرپورٹ پر حملے میں ایرانی القدس فورس کے 16 طیارے تباہ کیے ہیں۔ لبنان بھی اسرائیلی فوج کے فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 339 ہو گئی اور ایران میں شہداء کی تعداد بڑھ کر 1343 ہو گئی ہے۔ ادھر عراق میں ایرانی نواز گروہ نے امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرون سے 24 حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ کی وجہ سے وار انڈسٹری کو بھی نئے آرڈرز مل رہے ہیں اور امریکی انتظامیہ نے گزشتہ روز اسرائیل کو فوری طور پر $151 ملین کے بم فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ادھر امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے لکھا ہے کہ امریکہ اسرائیل اور ایران کے انتہائی انریچمنٹ یورینیم کے ذخائر پر قبضہ کرنے کے لیے خصوصی فوجی دستہ بھیجنے پر غور کیا جا رہا ہے اور منصوبے کے تحت امریکہ یا اسرائیلی کمانڈوز کو ایران میں زیر زمین محفوظ تنصیبات تک بھیجا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق آپریشن میں 3 بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ماہرین بھی شامل ہو سکتے ہیں، جبکہ یہ آپریشن ایرانی فوجی صلاحیت کو انتہائی کمزور کرنے کے بعد کیا جائے گا۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اتحادی برطانوی وزیراعظم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ مشرق وسطیٰ میں 2 طیارہ بردار جہاز بھیجنے پر غور کر رہا ہے، ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں رہی، لیکن ہم یہ بات یاد رکھیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایرانی صدر کے معذرت کے بیان کو بھی اپنی فتح کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی اور ساتھ میں 175 ایرانی طالبات کے مارے جانے کے واقعے کا ذمہ دار بھی ایران کو ٹھہرایا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کو اب زیادہ شدت کے ساتھ نشانہ بنائیں گے اور جنگ کے بعد ایران کا نقشہ آج جیسا نہیں ہوگا۔ اسکول پر حملوں سے متعلق امریکی نشریاتی ادارے CNN نے اپنی تجزیاتی رپورٹ میں کہا ہے کہ یہ حملہ امریکی فوج نے کیا ہے۔ جہاں تک صدر پزشکیان کے معذرت والے بیان کی بات ہے تو انہوں نے آج اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے بیان کا غلط مطلب لیا گیا۔ دشمن ایران کو مسلم پڑوسی ممالک سے جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے۔
उधर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू भी हमलों में तेजी लाने और पासदाराने इनकलाब से हथियार डालने का मुतालबा कर रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने अमेरिका की 18वीं इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से एक मुश्तरका रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक ईरान पर बड़े पैमाने पर हमलों से भी रजीम चेंज मुमकिन नहीं है और ना ईरान का इंतज़ाम संभालने का कोई इम्कान है। ये रिपोर्ट अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले से एक हफ्ते पहले तैयार की गई थी। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप के मुआवजे के इम्कानात बढ़कर 67% हो गए हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिका और इसराइली क़यादत को सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि ईरान किसी को अपनी ज़मीन के 1 इंच पर भी कब्जा नहीं करने देगा। इस हवाले से दुश्मन का ख्वाब जल्द ड्रोने ख्वाब में बदल जाएगा। ईरान के कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारीजानी ने कहा है कि इसराइल ने अपनी जंग में अमेरिका को फंसा दिया है, जिसकी वजह से वाशिंगटन को एक हफ्ते में $100 अरब का नुकसान हुआ। लारीजानी के मुताबिक कई अमेरिकी फौजी ईरानी फोर्सेज के हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसकी अमेरिका ने तरदीद की है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने जज़ीरा कशम पर पानी साफ करने वाले प्लांट पर अमेरिकी हमले को जुर्म करार देते हुए कहा है कि अमेरिकी हमले से 30 देहात में पानी की फ़राहमी मुतासर हुई है और इस सब के बावजूद ईरानी अवाम का हौसला बुलंद है और ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है।